السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے ایگزام میں آئیں گے، جو فرسٹ کویشچن ہوگا وہ 1 یا 2 لائن کا آپ نے آنسر کرنا ہوگا، تو آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ کویشچن میں کروا دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں چیک کیجئے، جو آپ کا قرآن پاک کا حصے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات کی وجہ تسمیہ بتلائیے۔ مقطعات کا لفظ قطع سے ہے، جس کا معنی کاٹنا یا ٹکڑے کرنا ہے، چونکہ یہ حروف بھی ایک دوسرے سے کاٹ کر اور الگ الگ کر کے ٹکڑوں کی شکل میں پڑے جاتے ہیں، لہٰذا ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اصل میں قرآن پاک میں جتنی سورہ ہیں، ان جس سورہ سے پہلے، چاہے وہ الف لام میم ہو، چاہے وہ سورہ یاسین کا سورہ جو سٹارٹنگ میں آتا ہے یاسین ہا میم نون، جو کچھ بھی ہوگا اس کو ہم نے ویسا ہی پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کویشچن ہے، حروف مقطعات قرآن پاک کی کتنی صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں۔ تھرڈ کویشچن ہے آپ کا، حروف مقطعات کا استعمال کتنی اور کون کون سی شکلوں میں ہوا ہے؟ حروف مقطعات کا استعمال مدرجہ ذیل 14 شکلوں میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف والی 3 شکلوں میں، ٹھیک ہے۔ 2 حرف والی شکلوں میں ہوا ہے، 3 حروف ہوئے ہیں 3 شکلوں میں، 4 حروف ہوئے ہیں 2 شکلوں میں، اور 5 حروف ہوئے ہیں 2 شکلوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے سارے لکھنے ہیں، صاد، قاف، نون، طٰ، یہ سارے آپ کو یاد ہوں گے، اور یاد کر کے یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں، اوکے۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن آپ کا ہے، قرآن پاک کا لا ریبہ ہونا کس لحاظ سے ہے؟ قرآن پاک کا لا ریبہ یعنی شک و شبہ سے بالا تر، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، خاص طور پر 2 لحاظ سے، ایک منزل من اللہ ہونے کے لحاظ سے، اور دوسرا کتاب الہدایت ہونے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی کون سی صفات ذکر کی گئی ہیں؟ ایمان بالغیب، سیکنڈ اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرہ۔ اچھا جی، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ایمان بالغیب مطلب بن دیکھے اللہ پاک پہ، کتاب پہ، آخرت پہ، نبیوں پہ ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، کتاب پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کیا انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسہ پر مواخذہ ہوگا؟ نہیں، جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کویشچن ہے، ایمان باللہ مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مختصر وضاحت کیجیے۔ اللہ پہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور یکتا ہے، اور ہر قسم کی عبادت اور استعانت کے لائق بھی صرف و صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پہ ایمان لانے کے متعلق کویشچن کیا گیا ہے۔ ایمان بالملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق انہیں تسلیم کیا جائے، نہ تو ان میں سے بعض کے ساتھ عداوت رکھی جائے، اور نہ ہی انہیں خدائی میں شریک کر لیا جائے۔ اوکے، نیکسٹ کویشچن ہے، ایمان بالکتاب سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، کتب پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ ایمان بالکتب سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب و صحیفے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے۔ یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کے آ جانے کے بعد سابقہ تمام شریعتیں اور تمام کتب منسوخ ہو چکی ہیں، صرف قرآن پاک پر عمل کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق وضاحت کیجیے۔ ایمان بالرسل سے مراد تمام انبیاء کرام رسل کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اعتقاد بھی رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آئے گا قیامت تک۔
اگلا سوال ہے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے کیا مراد ہے اور کیا یہ چیز جائز ہے؟ رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے مراد بعض کی نبوت اور رسالت کو مان لیا جائے اور بعض سے انکار کر دیا جائے۔ اسلام کے نزدیک یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد ہے اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک اور جہاں ہے جس نے آباد ہونا ہے، اسی کا نام آخرت ہے، اور اس میں دنیا میں کیے جانے والے جو ہم عمل کر رہے ہیں دنیا میں ان سب کا ہمیں بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں، اس کی جزا و سزا آخرت میں ملنی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔